بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک اصغر۔ شرک اصغر یہ وہ شرک ہے جس کے کرنے سے بندہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر شرک اصغر کو برابر کرتا رہے تو یہ شرک اکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی، شرک خفی۔ آج ہم شرک جلی کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ شرک جلی یہ وہ شرک ہے جس میں بندہ منہ سے شرکیہ الفاظ ادا کرتا ہے یا اس سے شرکیہ افعال یا کام سرزد ہوتے ہیں۔ شرکیہ الفاظ کی مثال جیسے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواه ترمذی، حدیث نمبر 1533، عن سالم عن ابیہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا عاصرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا، سنو، اللہ نے تمہیں اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی باپ دادا کی قسم نہیں کھائی، نہ جان بوجھ کر اور نہ ہی کسی کی بات نقل کرتے ہوئے۔ دوسری جگہ ترمذی شریف میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ ترمذی، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ دوسری مثال، کسی نے کہا کہ اگر اللہ اور آپ چاہیں، یا اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو میرا کام بگڑ جاتا، میرے لیے تو اللہ اور تم ہو، اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل میں ایسے الفاظ اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں۔ بجائے اس کے اسے کہنا چاہیے کہ جیسا کہ اللہ نے چاہا یا پھر آپ نے چاہا، میرے لیے تو اللہ ہے اور پھر تم بھی ہو، اللہ کی رحمت ہے اور تمہاری برکت ہے۔ یہ سب الفاظ اگر وہ کہتا ہے تو یہ کہنا درست ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو اس کی طاقت اور قدرت تھی وہ مکمل کرنے کے بعد بندے کو شامل کیا ہے، تو اللہ کی مشیت جتنی بندے کے اندر قدرت و طاقت ہو سکتی تھی، پھر بندہ اللہ کے تابع ہو کر کے کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے چاہا کسی بندے کے لیے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اگر اس نے کہا کہ اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، تو اللہ کی چاہت یہاں مکمل ہو گئی۔ اب اللہ جو کچھ توفیق دے گا بندے کو تو وہ اس کے چاہت کے اوپر ہے کہ وہ کس قدر وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، تو اسے فوراً اللہ کے ساتھ ملا کر کے جملے کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر اللہ اور آپ نے چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا، کہو اللہ نے اکیلے چاہا۔ تو یہاں جو اور کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی جو طاقت ہے وہی طاقت بندے کو بھی ہو گئی، یعنی اور کر کے اللہ کے وہ برابر میں کھڑا کر دیا۔ تو ایسے الفاظ جس میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کسی مخلوق کو شامل کر رہے ہیں، ہمیں ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شرکیہ الفاظ ہیں اور یہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا، سورہ تکویر چیپٹر نمبر 81 آیت نمبر 29، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بندے کی چاہت سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ جو توفیق دے گا اس کے بعد بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم جتنا توفیق دیں گے اس حساب سے آپ کے اندر جو طاقت اور قوت ہم رکھیں گے اس حساب سے آپ کچھ کر سکیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جگہ فرما رہے ہیں سورۃ الکہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 23-24 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ بات نہ کہیے کہ یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، میں کروں گا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ایک نبی کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے الفاظ مت نکالیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ اللہ کے چاہت کے ساتھ آپ اپنے کام کو جوڑ دیجئے، انشاءاللہ کہیے. تو ایسے شرکیہ الفاظ سے اور افعال سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ سب الفاظ یعنی جو شرکیہ الفاظ ہیں، جیسے غیر اللہ کا قسم کھانا، اگر اللہ اور آپ نے چاہا، ماں کی قسم، باپ کے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، میرے لیے تو بس اللہ اور تم ہو، اللہ اور تمہاری برکت کی توفیل، اگر اللہ اور آپ کی مدد نہ ہوتی. یہ تمام الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں. ایسے الفاظ کے استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. اب آئیے شرکیہ اعمال کے بارے میں دیکھتے ہیں. یعنی ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسے شرکیہ اعمال کرتے ہیں اور ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے جبکہ وہ شرک ہوتا ہے. جیسے ہاتھ میں کڑے پہننا، پریشانی یا آسیب یا جن و شیاطین سے حفاظت کے لیے دھاگا باندھنا، یا نظر مان کر فلاں مزار کا ہے دھاگا پہننا، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ گنڈا پہننا، اور ان اعمال کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بلائیں ٹالتی ہیں، مصائب اور پریشانیوں سے بچاتی ہیں. تو یہ تمام اعمال شرک اصغر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو علاج و معالجہ اور شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے شفا حاصل ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور کر کے دکھا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور کیے ہوئے طریقے سے ہم شفا حاصل کریں گے تو شفا حاصل ہوگی. جیسے دعا کر کے دم کرنا، ہاتھ پر پھونک کر کے جس پہ پھیر لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے. اگر ہم بھی اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ کر کے کسی کے اوپر دم کر دیتے ہیں یا اس سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پہ پھونک کر کے پڑھ کر کے پھونک لے اور اپنے جسم پہ پھیر لے تو اس سے شفا ملے گی. اللہ کا کلام سنیں، اللہ کا کلام پڑھے تو اس سے شفا ملے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شفا حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایسے الفاظ جس میں اللہ کی طاقت کو بندے کے اندر شامل کر دے اور اللہ کے بندے مقابل بندے کو کھڑا کر کے اسے عقیدہ رکھے کہ اس سے ہمیں شفا حاصل ہوگی، تو اس سے ہرگز شفا حاصل نہیں ہوگی. جیسا کہ تعویذ اور گنڈے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا تو اس نے شرک کیا. تو تعویذ گنڈا، دھاگا باندھنا، کان میں بالیاں پہننا، ہاتھ میں کڑے پہننا، یہ شرکیہ اعمال ہیں. ان سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر اس میں ہم برابر اس پہ عمل کرتے رہیں گے اور ہمیں توبہ کی توفیق اللہ نے نہیں دیا اور اس حالت میں ہم مر گئے تو وہ شرک اکبر ہوگا اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آج کل بہت سارے لڑکے کان میں بالیاں پہنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مزار سے ہم نے نظر مانی ہے اور یہ بالیاں پہننے سے ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ لڑکوں کے لیے یہ بالیاں پہننا یہ شرک ہے، جبکہ عورتوں کے لیے مستورات کے لیے کان میں بالی پہننا، ناک میں پہننا، ہاتھ میں کڑا پہننا ان کے لیے جائز ہے، گلے میں پہننا یہ فیمیل کے لیے جائز ہے. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جو اعمال وہ کر رہا ہے وہ بذات خود شفا دیتا ہے
تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اگر تمام شرکی الفاظ اور اعمال پر برابر قائم رہا اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ واصل جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شرک اصغر سے حفاظت فرمائے، شرک جلی سے حفاظت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلائے، آمین۔